کون سے دن قربانی کا زیادہ ثواب ہے؟ کیا قربانی کرنے کا ثواب تینوں دن ایک ہی ہے یا پہلے دوسرے اور تیسرے دن میں فرق ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ بھائی پہلے دن زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن کم ہے، تیسرے دن اور کم ہے، تو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور یہ جو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اگرچہ یہ ضروری حکم نہیں ہے، استحبابی ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے، تو اس میں بھی ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تاکہ جلدی قربانی کر لیں لوگ، کیونکہ بال اور ناخن بڑھ جائیں گے 10 دنوں میں، تو انسان چاہتا ہے کہ میں کاٹوں، تو افضل یہ ہے کہ پھر آپ جانور جلدی ذبح کر لیں پھر کاٹ لیں، تو افضل یہی ہے کہ پہلے دن کی جائے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن قصائی مل ہی نہیں رہا ہوتا، اب شہری علاقوں میں اب لوگوں نے خود جانور ذبح کرنا چھوڑ دیا ہے اور آتا بھی نہیں ہے ان کو، تو قصائیوں کے ریٹ ہی ایسے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لفٹ ہی نہیں کراتے قصائی کسی کو۔ آپ کو پتہ ہے بقرعید میں قصائی کو ہاتھ لگانے کے بھی پیسے مانگتے ہیں کہ مجھے ہاتھ کیوں لگایا آپ نے، تو اتنے ریٹ چڑھ جاتے ہیں قصائیوں کے۔ بقرعید سے پہلے جانوروں کے ریٹ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے ہی بقرعید آتی ہے تو پھر قصائیوں کے ریٹ چڑھ جاتے ہیں، اس لیے قصائی پکڑائی میں نہیں آتے، تو کوئی ایسا مسئلہ ہو کسی کے پاس تو پھر اگلے دن کر لے بھائی، اگلے دن ذرا ریٹ بھی سستا ہوگا، ذرا تمیز سے ہو جائے گی قربانی، لیکن افضل بہرحال پہلے دن زیادہ ہے۔ چوتھے دن قربانی کا حکم، کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ عزیز احمد انڈیا سے۔ نہیں جی، نہ نبی نے کی ہے، نہ کسی مستند صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے کی ہے، نہ کسی صحیح مستند حدیث سے، بے غبار حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی نے چوتھے دن قربانی کی اجازت دی ہے۔ اس کے خلاف بہت ساری روایات ہیں، صحابہ کے صحیح سند کے ساتھ فتوے ہیں، حضرت علی سے بہت، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایام نہر صرف 3 ہیں، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں آپ قربانی کریں گے تو ہوگی، چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی۔ عقیقے کے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ بچوں کا عقیقہ کرنے کے لیے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ کیا 2 بچوں کا عقیقہ بڑے جانوروں سے ہو سکتا ہے؟ فخر ملک: جی بالکل ہو سکتا ہے، بڑے نہیں چھوٹے جانوروں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹے سے مراد گائے چھوٹی ہو لیکن 2 سال کی ہو۔ بکرا تو اس میں تو ظاہر حصہ نہیں ڈالا جا سکتا، ایک بکرا یا تو عقیقے کا کریں یا قربانی کا کریں، لیکن گائے میں حصہ یا اونٹ میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ گائے کا ایک حصہ بقرعید والی قربانی اور ایک حصہ بچی کا عقیقہ اور 2 حصے بیٹے کا عقیقہ، تو ایک ہی گائے میں یہ ہو سکتا ہے۔ بقرعید کی رات عبادت کی فضیلت، کیا 9 ذی الحجہ یا شب بقرعید کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان: دیکھیں یہ جو جتنی بھی روایات ہیں نا جن میں آتا ہے کہ عید کی راتوں کی عبادت کی فضیلت، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یہ اس میں کوئی مستند صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے، وہ آپ میرے چینل پہ یا کہیں بھی سرچ کر کے آپ سن سکتے ہیں، جو میرا دوسرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ آپ سن سکتے ہیں، لکھ دیں کہ آپ عید کی راتوں کی فضیلت، تو پوری تفصیل میں بات آ جائے گی۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کے نزدیک بہت فضیلت ہے بقرعید کی رات کی بھی اور عید کی رات کی بھی عبادت کی، لیکن اس بارے میں کوئی ایک صحیح مستند روایت موجود نہیں ہے ہمارے پاس، بہت ہی کمزور روایتیں ہیں، تو اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، تو ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے، کوئی مستند چیز نہیں ملتی اس بارے میں ہمیں، لیکن تفصیلی کلپ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا۔